کرتے ہیں، اور 17 رمضان المبارک کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور محبوبہ اور مومنوں کی ماں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لفظ جگر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال باکمال ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا۔ تو دعا ہے خلاق عالم مومنوں کی ماں کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور ایمان والے ہیں، اور وہ جو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اور جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ اب اس آیت میں عموم کے لحاظ سے تو سارے شامل ہیں کہ دوست کون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے وہی حقیقی دوست ہے ہمارا، اور جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور رکوع کرتا ہے وہ دوست ہے، وہ مددگار ہے، وہ ولی ہے۔ اور اس آیت کا نزول جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نماز کی حالت میں تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آپ رکوع میں جب پہنچے تو ایک مانگنے والا غریب آ گیا کہ اے اہل بیت کے فرد، آپ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی تھی، تو آپ نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کیا اور اسے اشارہ کیا نماز میں، اس شخص نے وہ انگوٹھی اتار لی۔ تو اب آپ نے نماز کی حالت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نماز کے بعد دیتے، لیکن اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ نماز ہی میں، اور یہ نفل نماز کی بات ہے، فرض نماز کی نہیں۔ اور دوسرا، اس حالت میں عمل قلیل پایا گیا، عمل کثیر نہیں، ایسا عمل نہیں پایا گیا کہ جس سے نماز ٹوٹے۔ اب یہ منظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وزیر، اپنا بھائی مانگا ہارون، دعا کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اور اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اپنی اہل بیت میں سے علی کا کہ انہیں تو میرا وزیر بنا دے۔ اب یہ دعا کرنی ہی تھی تو فوراً حضرت جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور رب کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور اس آیت کا پھر نزول ہوا جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی گور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اے اللہ تو مجھے دوست دے، مجھے وزیر دے، تو پھر اللہ نے وہ دوست وزیر کون دیا، وہ مددگار کون دیا، وہ علی دیے۔ اور یہ علی کی شان کے اندر اس آیت کا نزول ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی جو ہے، تمہارا دوست جو ہے،
کون ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ اب نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع میں یعنی جھکتے ہیں۔ تو اب یہاں نماز والا عمل مولا علی میں پایا گیا کہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، رکوع میں بھی تھے، رب کے حضور جھکے ہوئے تھے، اور رکوع کی حالت میں وہ جو صدقہ کیا اللہ کو اتنا محبوب آیا کہ اللہ نے آیت وہ بھیجی، اور اس آیت میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان مبارک کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا پیارا واقعہ ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے کہ مولا علی المرتضیٰ کا ایک غلام تھا جو آپ کی خدمت میں آتا، آپ کی خدمت کرتا۔ ایک دفعہ اس غلام سے غلطی ہو گئی، اس نے چوری کر لی۔ اب چوری کی سزا شرع مطہرہ میں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب مولا علی المرتضیٰ نے اسے بلایا، اس سے پوچھا، اس نے سیدھی بات کر دی کہ واقعی مجھ سے چوری ہوئی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہاتھ کٹ گیا۔ اب وہ آدمی اپنے ہاتھ کو کٹے ہوئے کو لے کے جا رہا ہے، رستے میں حضرت سلیمان فارسی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ آگے سے اس غلام نے کہا کہ مومنوں کے مددگار، مومنوں کے رئیس علی المرتضیٰ شیر خدا، یعنی حضرت علی کے حوالے سے اس نے تعریفی جملے بولے اور کہا کہ یہ چوری پہ مولا علی المرتضیٰ نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں۔ اب یہ بات جب سنی تو حضرت سلیمان فارسی کو بڑا تعجب ہوا، یعنی جب آدمی کو سزا لگتی ہے تو آگے سے وہ آدمی بفر جاتا ہے، یعنی سزا کے بعد بھی وہ یعنی حضرت علی کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ جب مولا علی المرتضیٰ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، اب اس غلام کو بلا لیتے ہیں، غلام کو بلا کے رومال سے اس کے ہاتھ کو بازو کے ساتھ باندھتے ہیں۔ اب ہاتھ جوڑنے اور باندھنے کی دیر تھی، اس غلام کا ہاتھ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے اور ان کی شفقت ہے کہ اس وجہ سے اس آدمی کا جو ہاتھ ہے ایسا درست ہوا کہ گویا کہ وہ پہلے اب ہوا ہی نہیں تھا، ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کی شان ہے، اور مولا علی کی شان جانے تو سنی جانے، یہ ملنگ کے نصیب میں نہیں ہے۔ مولا علی تو نمازی ہیں، میدان جہاد میں وہ مجاہد ہیں اور اللہ کے راستے میں دینے والے، صدقہ کرنے والے ہیں۔ تو پہلے میں نے روایت مولا علی المرتضیٰ کی نماز کی بیان کی، انشاءاللہ آگے ایک اور بھی آ رہی ہے۔ اب یہ عبادت ہے، فرمایا کہ النظر علی وجہ ابی والوجہ علی، علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ تو جب یہ کلام رب کے حبیب سے سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو بار بار دیکھتے اور لطف اندوز ہوتے کہ رب کے حبیب نے جو فرمایا ہے کہ اے علی تیرے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ کے ثواب عبادت کا پاتے۔
اب دیکھیں جب صحابہ میں اتنی محبت تھی کہ مومنوں کے پہلے خلیفہ علی المرتضیٰ سے اتنی محبت کریں کہ ان کے چہرے کو دیکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا یہ عقیدہ ہو پھر وہ آپس میں لڑ کس طرح سکتے ہیں؟ ان کی آپس میں عداوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ فرمایا اے علی کہ تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، فرمایا تجھ سے مومن محبت رکھے گا، اور پھر فرمایا تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور کوئی مومنوں میں ایسا نہیں کہ ہو مومن اور تجھ سے محبت نہ کرے، مومن وہی ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا۔ اور فرمایا جو تجھ سے بغض رکھے پھر وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوگا۔ تو آج بھی یہ اہل سنت و جماعت کا ترا امتیاز ہے کہ وہ حد درجہ مولا علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، علی کا نعرہ لگاتے ہیں، علی کے نام پہ مسجدیں بناتے ہیں، اپنی اولاد کے نام مولا علی پہ رکھتے ہیں، امام حسن کے نام پہ رکھتے ہیں، امام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ سے ہمیں بے حد محبت ہے۔ اور پھر مولا علی المرتضیٰ کی نماز پہ دوام دیکھیں، رب سے ان کا نماز سے جو رشتہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ آپ کے پنڈلی مبارک میں تیر چبھ گیا اور نکالنے سے نکل نہیں رہا تھا، آپ کو بڑی درد ہوتی تھی، تو حضرت امام حسن نے دوستوں کو کہا کہ ابھی نہ نکالو، جب یہ نماز پڑھیں گے اس وقت یہ تیر نکال لینا۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آپ کی پنڈلی سے وہ تیر نکالا گیا، آپ نے نماز کو مکمل کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری پنڈلی سے تیر ہی نکالا گیا ہے۔ وہ اتنا شدید تو تھا کہ بغیر نماز کے نکلتا ہی نہیں تھا، اور نماز میں نکالا گیا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاں تیر نکلنے سے آپ کی پنڈلی سے خون بہا، تو دوستوں نے بتایا کہ آپ نماز دوبارہ لٹائیں کیونکہ پنڈلی سے خون نماز کی حالت میں نکلا ہے۔ تو پوچھا خون کیوں نکلا ہے؟ کہا کہ حضور آپ کی پنڈلی سے تیر کو نکالا گیا ہے۔ تو پتہ چلا علی کی نماز تو یہ ہے کہ وہ نماز میں مشغول ہوں تو تیر پنڈلی سے نکالا جائے تو علی کو خبر نہ ہو، درد محسوس نہ ہو، اور مولا علی نماز کتنے پابند۔ اور دوسری روایت کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ واپسی پہ مولا علی بھی ساتھ ہے، ہمارے آقا نے نماز عصر پڑھ لی، مولا علی نے نہیں پڑھی تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی گود میں سر مبارک رکھ کے آرام فرما ہیں۔ اب نماز عصر جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مولا علی المرتضیٰ نماز جانے پہ کہ میری نماز جا رہی ہے، تو اس پہ مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ آنسو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا علی یہ رونا کیسا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا علی نماز قضا چاہتے ہو آدھا؟ فرمایا آدھا۔ اس وقت ہمارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس آیا، اور ہمارے آقا نے کہا اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں تھا، لہذا سورج واپس آئے۔ سورج واپس آیا اور مولا علی المرتضیٰ نے نماز پڑھ لی۔ تو اب اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے مولا علی المرتضیٰ کی ایک نماز اگر قضا ہونے کو قریب تھی تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ علی تو وہ ہیں جن کی نماز قضا نہ ہو، اور اگر اس حالت میں قضا ہونے لگے تو وہ رونے لگے، اور علی وہ ہیں
کہ نماز کی حالت میں جسم سے تیر نکالا جائے انہیں درد نہ ہو، اور ایک کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے